بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاف ٹروتھ آدھا سچ کے ساتھ میں ہوں شاہد رند۔ جن ناظرین نے ہمارے یوٹیوب چینل ہاف ٹروتھ یعنی آدھا سچ کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، لائک نہیں کیا اور بیل کا آئیکن پریس نہیں کیا، ان سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل ہاف ٹروتھ یعنی آدھا سچ کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل کا آئیکن ضرور پریس کریں۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج ہم کن خبروں پر بات کریں گے۔ سب سے پہلی خبر ISPR کی وضاحت کیوں جاری کی گئی اور اس کی کیا اہمیت ہے، سیاسی جماعتوں کو کیوں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی اور کیوں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ لندن پلان میں کیا ہو رہا ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کیا کرنے جا رہی ہے۔ تیسری خبر بلوچستان کے بلدیاتی انتخابات اور بلوچستان میں آئندہ چند دنوں میں کیا ہو رہا ہے، کوشش ہوگی کہ اس پر بھی بات کریں۔ سب سے پہلی خبر DG ISPR جنرل بابر افتخار کی وضاحت۔ سب سے پہلے اس پہ بات کرتے ہیں۔ DG ISPR جنرل بابر افتخار نے آج ٹی وی چینل پر ایک بیپر دیا اور اس بیپر میں انہوں نے ایک مکمل طور پر وضاحت جاری کی اور بارہا جو وہ سیاسی قیادت سے بار بار یہ درخواست کرتے ہیں کہ فوج کو سیاست میں نہ گھسیٹا جائے، اس کے باوجود سیاسی جماعتوں کی جانب سے وقتاً فوقتاً کچھ مخصوص مفادات کے حصول کے لیے، کچھ تعیناتیوں اور تقرریوں کو متنازع بنانے کے لیے اپنے مفادات کو دیکھتے ہوئے کچھ گفتگو ہوتی ہے، اور یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ سیاسی جماعتیں ایک ادارے کے حوالے سے جو قومی سلامتی کا، سیکیورٹی کا ضامن ہے، اس کے حوالے سے گڈ کاپ اور بیڈ کاپ کھیلیں۔ خاص کر جب سیاسی جماعتوں کو کچھ سال قبل ایک نوٹیفیکیشن کے ریجیکٹڈ کہے جانے پر پریشانی ہوئی تھی اور کافی زیادہ ہوئی تھی، تو اسی طرح جب بار بار وضاحت جاری کر کے کہا جا رہا ہے کہ ادارے کو سیاست میں نہ گھسیٹیں، اس کے باوجود سیاسی جماعتیں یہی رویے اختیار رکھیں گی، تو پھر سیاسی جماعتوں کو جو جواب ملے گا وہ جواب وضاحتوں کی صورت میں ہوگا، اور پھر ان وضاحتوں سے جو سوالات اٹھیں گے تو پھر سیاسی جماعتیں دوبارہ ایک کنفرنٹیشن موڈ میں جائیں گے۔ سیاستدانوں کا ادارے سے کنفرنٹیشن یہ ملک اور قوم کے مفاد میں نہیں ہے۔ یہ بات سیاسی قیادت کو سمجھنی ہوگی، اور سیاسی قیادت کو چاہیے کہ اس وقت وہ اپنی خواہشات کو دبا کر رکھیں اور جو آئینی فریضہ انہیں دیا گیا ہے، جو ان کا رول ہے، وہ اسے ادا کرنے کی کوشش کریں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ ISPR کی اس وضاحت کو میں بہت اہمیت کا حامل اس لیے قرار دوں گا کہ تیسری بار یہ وضاحت ہو چکی ہے۔ کسی بھی کام کو روکنے کے لیے 3 بار روکنا میرا خیال ہے کافی ہوتا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف، پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی اگر یہ سمجھتی ہیں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا تو اس سے فرق پڑے گا، ماں سوائے اس کے کہ وہ سیاستدانوں کو بارہا سمجھا رہے ہیں، لیکن ماضی سے سیاستدانوں نے کوئی سبق نہیں سیکھا، حال سے بھی نہیں سیکھ رہے، مستقبل کے لیے سیکھ جاتے ہیں تو بہت بہتر ہوگا، اور یہ سب کے لیے ہی بہتر ہوگا۔ دوسری خبر لندن پلان میں کیا ہو رہا ہے، اس پر بات کریں گے۔ میری اطلاع کے مطابق لندن پلان میں پاکستان مسلم لیگ نون میں باوجود اس کے کہ ایک بڑے حلقے کی یہ خواہش ہے، اور اس خواہش کے آج تاثرات مریم نواز شریف کے چہرے پر میڈیا ٹاک کے درمیان نظر آئے کہ وہ اس حکومت کے قیام سے خوش نہیں ہیں۔ کچھ حلقوں کا تو یہ بھی خیال ہے کہ وہ اپنے چچا کے وزیر اعظم بننے پر بھی خوش نہیں ہیں، لیکن ہم ایسی کوئی بات نہیں کر سکتے، یہ کچھ حلقوں کا خیال ہو سکتا ہے، حقیقت سے اس کا کتنا تعلق ہے یہ اب تک سوالیہ نشان ہے، لیکن جو صورتحال ہے اس میں یہ نظر آ چکا ہے کہ نون لیگ ایک مشکل میں پھنس گئی اور اس مشکل سے نکلنا چاہتی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت نہیں چاہتی کہ نون لیگ اس مشکل سے نکلے، کیونکہ نون لیگ اگر اس مشکل سے اس وقت نکلے گی تو پاکستان پیپلز پارٹی اتنا فائدہ اس کا نہیں اٹھا سکے گی اگلے انتخابات میں جتنا کہ وہ اٹھانا چاہتی ہے۔ اور بڑی دلچسپ بات لندن پلان کے حوالے سے آپ کو بتاؤں گا کہ اکانومی کا جو کرائسس ہے اور جو صورتحال ہے، اس نے ایک چیز کو ثابت کر دیا ہے کہ ہمارے پاس اس وقت تک سیاسی رہنما تو ضرور ہو سکتے ہیں، لیڈرز نہیں ہیں، چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہو، چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہو۔ اگر نون لیگ اور اس کی موجودہ جو اتحادی حکومت ہے وہ بھاگتی ہے بجٹ سے، وہ بھاگتی ہے کڑے فیصلوں سے، تو پھر لیڈرشپ کا رول ہونے کا، لیڈر ہونے کا دعویٰ پاکستان مسلم لیگ نون اور اس کے اتحادی نہیں کر سکتے۔ یہی کام
پاکستان تحریک انصاف نے کیا، یہی کام پاکستان مسلم لیگ نون کی پچھلی حکومت نے کیا۔ اتنے قرضے لیے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت 3.5 سال تک نہیں سنبھل سکی۔ تو خان صاحب نے بھی ان سے کچھ مختلف نہیں کیا۔ خان صاحب نے جاتے جاتے پیٹرول کی قیمت کو اتنی بار بڑھانے سے روکا کہ آج آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں بچتا کہ آپ 50 روپے لیٹر پیٹرول کی قیمت نہ بڑھائیں۔ اگر نہیں بڑھاتے تو آئی ایم ایف کا پروگرام بحال نہیں ہوتا، آئی ایم ایف کا پروگرام بحال نہیں ہوتا تو ہم اکنامک کرائسس کی طرف جاتے ہیں۔ تو یہ سیاسی جماعتیں ہی ہیں جنہیں اپنے لیڈرشپ کے رول کو پلے کرنا ہے، لیکن وہ اپنے اپنے سیاسی مفادات اور اقتدار کو دیکھتی ہیں۔ وہ ملک کو، ملک کی عوام کو اور اس کی مشکلات کے لیے سخت فیصلے نہیں کرتی۔ جب کوئی بھی لیڈرشپ سخت فیصلے نہیں کر سکتی اور ان کا پولیٹیکل اونرشپ نہیں لے سکتی تو اس پولیٹیکل پارٹی یا اس کے رہنماؤں کو لیڈر کہلانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ لندن پلان میں اس وقت میری معلومات کے مطابق پاکستان مسلم لیگ نون چاہتی ہے کہ کسی طریقے سے حالات کو نومبر تک کھینچ کر لے جائے اور نومبر کے بعد اگر کوئی الیکشن کی ڈیٹ دے، کیونکہ سپٹمبر کے لیے الیکشن کی ڈیٹ دینا اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے بھی آسان نہیں ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون جانتی ہے کہ اگر انہوں نے کوئی اہم فیصلہ جلد بازی میں کیا تو اس کی بھی قیمت ہوگی، لیکن اگر وہ اس حکومت کو نومبر تک چلاتے ہیں تو یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا کہ وہ اکنامک کرائسس سے کیسے نمٹتے ہیں۔ اس کا بلو پرنٹ انہیں دینا ہوگا۔ اس اکنامک کرائسس کا اگر بلو پرنٹ دینے میں اور اس کو کامیابی سے چلانے میں پاکستان مسلم لیگ نون کامیاب ہو گئی تو پھر یہ یاد رکھیے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے اگلا الیکشن بہت آسان ہوگا، لیکن اگر ناکام ہوئی تو اگلا الیکشن بڑا مشکل ہوگا۔ تو فی الحال میری معلومات کے مطابق فوری طور پہ جو بجٹ سے قبل اسمبلیز کے ڈیزالو ہونے کی باتیں ہو رہی تھیں، ابھی تک حتمی فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ پھر دوہرا رہا ہوں، حتمی فیصلہ نہیں ہوا ہے، لیکن اس وقت اکثریتی رائے یہ ہے کہ نون لیگ واپس آ کر اتحادیوں کو بلائے گی، ان سے بات چیت کرے گی۔ مریم نواز شریف یا نواز شریف صاحب خود یا نون لیگ کا نواز شریف گروپ جو ہے وہ جو ان کا قابل قبول گروپ یا ان کا پسندیدہ گروپ ہے، وہ ایک ماحول بناتا رہے گا کہ اس حکومت کو چلانا مشکل ہے، اکانومی کے مسائل ہیں، یہ ہیں، لیکن وہ نومبر تک صورتحال کو کھینچ کر لے جائیں کسی طریقے سے، اور پھر نومبر کے بعد ایک اہم فیصلہ کر کے، اہم فیصلہ سیدھی سی بات ہے، نومبر میں آرمی چیف کی تقرری کا معاملہ ہے۔ آیا یہ فیصلہ شہباز شریف کرتے ہیں یا نواز شریف کرتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے کہ اس میں زرداری صاحب اور مولانا صاحب بھی اسٹیک ہولڈر ہیں، تو ان کے بغیر بھی فیصلہ آسان نہیں ہے۔ تو اس بار ایک بڑی دلچسپ صورتحال ہوگی اس فیصلے پر۔ تیسری خبر، قومی اسمبلی کا اجلاس۔ قومی اسمبلی کا اجلاس میرے لیے بڑا افسوسناک تھا۔ یہ قومی اسمبلی ہے جو عوام کے ٹیکس کے پیسوں پر چلتی ہے، اور اس میں ہمارے اراکین قومی اسمبلی کی جو دلچسپی ہے وہ بڑی حیران کن ہے۔ جب دوپہر 2 بجے کے قریب قومی اسمبلی کے ہال پر نظر دوڑائی جا رہی تھی تو تقریباً صرف 8 اراکین اسمبلی ہال میں موجود تھے، اور وہ 8 اراکین بھی اپنی اپنی کسی نہ کسی پوائنٹ آف آرڈر یا تقریر کے انتظار میں ہال میں بیٹھے تھے۔ اس 8 اراکین کے اجلاس کو دیکھ کے افسوس ہوا کہ ہماری قومی قیادت، جسے وہ خود قیادت کہتے ہیں، قومی سیاسی قیادت، ان کے لیے قومی اسمبلی کتنی اہم ہے، جمہوریت کتنی اہم ہے، اس کا اندازہ آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں دوپہر 2 بجے کے قریب صرف 8 اراکین کی موجودگی سے ظاہر ہوتا ہے۔ یہ وہی قومی اسمبلی کا ہال تھا جہاں نو کانفیڈنس کے ووٹ کے لیے صبح 8 بجے سے رات 12 بجے تک حکومتی جماعتیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ تیسری خبر ہے، بلوچستان میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات 29 مئی کو ہونے جا رہے ہیں، لیکن خوش قسمت ہیں پاکستان تحریک انصاف اور بلوچستان عوامی پارٹی کہ بلوچستان عوامی پارٹی گو کہ اس انتخابات کا حصہ نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن نے انہیں کوئی اپنی انٹائٹلڈ لسٹ میں نہیں رکھا کیونکہ ان کے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں ہوئے، لیکن ان کے صدر جو ہیں جام کمال، ان کے ضلع میں اس وقت الیکشن نہیں ہو رہے، تو بی اے پی کی پرفارمنس کو گیج کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف اس لیے خوش قسمت ہے کہ کوئٹہ سٹی میں انتخابات کسی وجہ سے نہیں ہو رہے، تو پاکستان تحریک انصاف جس کے پاس تقریباً
3 اراکین قومی اسمبلی اور 7 اراکین صوبائی اسمبلی ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ کوئٹہ میں انتخابات نہ ہونے کی وجہ سے پی ٹی آئی کے قاسم سوری کو بیل آؤٹ مل چکا ہے۔ لیکن باقی جو حلقے ہیں وہاں کیا ہوگا؟ کیا پاکستان تحریک انصاف لوکل باڈیز کے الیکشن میں کوئی واضح کامیابی لے گی؟ کچھ ڈسٹرکٹس میں ان کے ڈسٹرکٹس چیئرمین آئیں گے، کیونکہ سوراب میں نوابزادہ نعمت زہری جو کہ آزاد حیثیت میں الیکشن جیتے تھے، بعد میں پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ نصیب اللہ مری کولو سے، سردار یار محمد رند بولان سے، عمر جمالی جعفر آباد سے اراکین اسمبلی ہیں، سردار بابر موسیٰ خیل شیرانی کی سیٹ سے ہیں۔ اب یہ وہ تمام ضلع ہیں جن میں اگر پاکستان تحریک انصاف کے ضلعی چیئرمین نہیں آتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اگلے انتخابات سے قبل بلوچستان سے وائپ آؤٹ ہو چکی ہے۔ جی ہاں، پاکستان تحریک انصاف اگر ان ضلعی انتخابات میں ضلعی چیئرمین نہیں جیت پاتی تو یہ سوالیہ نشان ہوگا پاکستان تحریک انصاف بلوچستان کی قیادت کے لیے۔ بلوچستان کے سیاسی ماحول میں کچھ ہونے جا رہا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے، کیسے ہونے جا رہا ہے، اس کے لیے تھوڑا سا ہمیں انتظار کرنا ہوگا۔ کچھ چیزیں شروع ہو چکی ہیں اور وہ سیاسی ماحول میں شروع ہوئی ہیں، میچیور ہوتی ہیں نہیں ہوتی ہیں، اگلے 3-4 دن بڑے اہم ہیں، اور جو سیاسی ماحول بنانے کی کوشش ہو رہی ہے 3-4 دن میں اندازہ ہو جائے گا کہ وہ سیاسی ماحول بن پاتا ہے یا نہیں۔ اگر یہ سیاسی ماحول بنا تو انہی 3-4 دنوں میں بنے گا، اور اگر نہیں بن سکا تو پھر لمبے عرصے کے لیے نہیں بنے گا۔ تو یہ کچھ خبریں ہیں، ان پر ہم آنے والے دنوں میں بھی بات کریں گے، خاص کر بلوچستان کی سیاسی صورتحال پہ۔ آج کے لیے مجھے شاہد رند کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔